ہاں جی، السلام علیکم، کیا حال ہے بھائی؟ ٹھیک ہو؟ سارے فٹ فاٹ ہو؟ یار بڑی کوشش ہوتی ہے کہ ریگولر ویڈیوز بناؤں اور اپلوڈ کروں، لیکن بس کچھ معاملات ایسے ہیں. آپ کو پتہ برسات کا موسم ہے، ساون کے دن چل رہے ہیں اور چوزوں کی کیئر انتہائی کرٹیکل ہو جاتی ہے، اور بڑا جو ہے نا ان کو ٹائم دینا پڑتا ہے اور خیال کرنا پڑتا ہے ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز. اوپر سے ہمارے پاس کچھ تھوڑے سے معاملات جو جوی والے بن گئے تھے. جوی نے کافی تنگ کیا ہوا تھا، ایک سائڈ سے کلیئر کر لیں دوسری سائڈ پڑ جائے. تو پھر ایٹ دی اینڈ ایک سپرے ہمارے ایک بھائی نے ہمیں بتایا، وہ پھر ہم نے یوز کرنا سٹارٹ کیا. تو اب الحمدللہ یہ ہے کہ جوی پہ ہم نے کنٹرول پا لیا ہے. مادیاں عجیب و غریب سین کر رہی ہیں یار. کریز کا موسم سٹارٹ ہے، نر سارے کریزوں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن مادیاں رہ کے انڈوں پہ آ رہی ہیں، بار بار انڈوں پہ آ رہی ہیں. اصل میں پہلے تو ایسے تھا نہیں. میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ جب سے ہم نے آرگینک ہیلتھ پاؤڈر کا استعمال سٹارٹ کیا نا دوستو، مادیوں کی جو انڈوں کی ایک روٹین ہے وہ بھی کافی بہتر ہوئی ہے، اور جو فرٹیلیٹی کی ریشو ہے وہ بھی کافی بہتر ہوئی ہے. میں یہ تو نہیں کلیم کرتا کہ میں نے اس کے اندر کوئی فرٹیلیٹی کے لیے کوئی دیسی اجزاء ڈالے ہیں، لیکن جو ہم نے اچھا یہ دیکھیں جناب، یہ 4.5 مہینے کا بچہ ہے اور یہ چوچی کو گھیر کے کھڑا ہوا، اس کو دبایا ہوا ہے، اس نے جوڑ لگانے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ ہے جناب ان کے گروتھ کا عالم. وہ دیکھیں اسے دبا ہی لیا نیچے، ہلنے ہی نہیں دے رہا. ٹھیک ہے، اب اس کو الگ کریں گے. مجھے کل پرسوں بھی لڑکوں نے بتایا کہ ایک چوچا ادھر جو ہے نا چوچیوں کو گرا کے نا تو لگا ہوتا ہے جوڑ لگانے کے چکر میں، سے چوچیاں ساری خراب کر دی ہیں. ظاہر ہے ان کی عمر نہیں ہے اور یہ ٹائم سے پہلے جوان ہوتا نظر آ رہا ہے. 4.5 مہینے کا ہے اور یہ اس کی حرکتیں شروع ہو گئی ہیں. تو بیسیکلی یہ ہے کہ جب پرندوں کے ہاضمے اچھے ہوتے ہیں، کیڑے اندر نہیں پڑتے، بادی نہیں ہوتی، پرندوں کو بہت ساری تکلیفوں سے جو ہے وہ ان کی جان خلاصی ہو جاتی ہے، تو پھر پرندے بہتر طریقے سے بریڈ بھی کرتے ہیں، زیادہ بریڈ کرتے ہیں، خوش رہتے ہیں. اس کا تعلق خوشی کے ساتھ ہے، پرندے کے نظام انہضام کے بہتری کے ساتھ ہے، کیونکہ نظام جو ہے اندر کا سارا وہ درست ہو جاتا ہے. ابھی آپ دیکھیں اس مرغ کے چہرے کی رونق دیکھیں. آپ سمپل کیمرے سے میں ویڈیو بنا رہا ہوں، کوئی فلٹر نہیں لگا ہوا، اور آپ کو پتہ ہے کہ میں یوٹیوب کی ویڈیوز کیسے بناتا ہوں، بس یہاں بنائی وہاں اپلوڈ کر دی، نہ ایڈٹ کی نہ کچھ اور. تو ایڈٹ والا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو یہ جناب آپ چہرے کی لالی چیک کریں، مرغ کے جو ہے وہ وجود دیکھیں، جسامت دیکھیں، تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ مرغ ماشاءاللہ اندر سے کتنا صحت مند ہے. یہ جو آپ اس کی بکل لٹکی ہوئی دیکھ رہے ہیں، نچلی نوک کے نیچے والا حصہ گردن کا، اس کو بکل کہا جاتا ہے. کئی لوگ گپی کہتے ہیں، میاں والی سائڈ پہ گپی کہتے ہیں، اور ہم لوگ بکل کہتے ہیں. اچھا اس کو بیسیکلی گلا بھی کہا جاتا ہے. جو شکاری ہیں وہ اس کو گلا کہتے ہیں. اور جب مرغ وہ تپاتے گھساتے ہیں تو جو مرغ نیچے سے اس جگہ سے چک لے کے مارتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی کہ جناب گلے تو نپ کے مارے اس. ٹھیک ہے جی، یہ شکاریوں کی اپنی اصطلاح ہوتی ہے. بہرحال میرا کہنے کا مقصد یہ ہے دوستو کہ یہ مرغ جب غلط ویکسین لگ گئی تھی اور پرندے جو ہے وہ کنٹامینیشن کا شکار ہوئے تھے، اس ٹائم پہ اس کو گلے میں سوجن ہوئی. باقی سارے مرغوں کو فیسز پہ اور سر میں ہوئی، اس کو گردن میں سوجن ہوئی. اور گردن کی سوجن اس کی جناب اتنی بڑی اتنی شدید تھی کہ پورا نیچے ایسے جو ہے نا گلوٹا سا بن گیا، اس طریقے سے کہ جیسے ایک مینڈک ہوتا ہے اور وہ مینڈک جب منہ میں ہوا بھرتا ہے تو نیچے سے جیسے اس کا غبارہ پھول جاتا ہے، یا آپ نے اکثر ایک فش دیکھی ہو غبارے والی فش ہوتی ہے، اس طرح سے اس کے گلے کے نیچے جو ہے وہ غبارہ بن گیا تھا اتنا بڑا. اس کے بعد جناب ہم نے اس مرغ کو ٹیکے شیکے بھی لگائے. یہ بات آپ کئی دفعہ سن چکے ہیں. تو ٹیکوں کی صورت میں پرندوں کے وزن گر گئے، یہ سوکڑے کی طرف چل پڑا تھا. ان ٹیکوں کے جو اثرات تھے وہ ہیپروٹاکسک اور نیفروٹاکسک تھے، یعنی جگر اور گردوں پر اثرات انہوں نے بہت برے طریقے سے جو ہے ان کے پڑے. وہ ساری بیماری پرندوں نے کاٹی. پھر یہ اس دوران بھی ہم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آرگینک ہیلتھ پاؤڈر سے الحمدللہ ہمارے پرندوں نے بہت جو ہے وہ ریکور کیا اور بہتر ہوئے. رانی نے پتہ نہیں انڈا اتارا ہے کہ نہیں، کافی دن سے جوڑ تو کھا رہی ہے. یہ اس کا بڑا مشکل میٹر ہوتا ہے کہ انڈوں پہ بہت مشکل سے آتی ہے. تو یہ ہے جناب رانی، جس کا ذکر اکثر آپ سنتے رہتے ہیں، اور رانی اپنا ہی ایک الگ معیار رکھتی ہے. ماشاءاللہ رانی کی کیا بات ہے.
ادھر جبھی پڑتی ہے دوستو دھم کے نیچے اور جناب گردن میں، تو میں جو پرندہ ہوتا ہے اس کو چیک کرتا رہتا ہوں۔ ان کی نلیوں کے کمال آپ چیک کریں ماشاءاللہ، کس قدر ان کی نایاب نلیوں کے رنگ ہیں اور کیسی ان کی جناب ماشاءاللہ مضبوطیاں ہیں۔ میں نے کچھ پٹھے روکے ہوئے ہیں انہی کی بلڈ لائن سے، جو میں نے خود تو نہیں، ظاہر ہے ایک چیز سے توبہ کی ہوئی ہے، لیکن دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ اب میں نے اس سال ذہن پکا رکھا ہوا ہے کہ 3 سے 4 پٹھے آنے والے سیزن میں نے باہر نکالنے ہیں، اور جب لڑ جانے ہیں نا پھر ہم بتائیں گے کہ یہ کہاں کہاں لڑے ہیں، ان کی ویڈیوز بھی بتائیں گے۔ لیکن ہم چونکہ اس کی وجہ یہ ہے دوستو کہ کچھ ایسے گھٹیا کمینے لوگ ہیں جو ایک پروپوگنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب، اچھا میں اگلے دن دیکھ رہا تھا 90 ہزاریے کی، ایک بندے نے ویڈیو لگائی، کسی کے ساتھ ڈسکشن کر رہا تھا کسی 90 ہزاریے مرغے کی۔ اب میں تو نہیں جانتا وہ کون سا 90 ہزاریہ کس کا ہے۔ اچھا خیر، وہاں پر نیچے کسی بندے نے کمنٹ کیا ان لوگوں کی پوسٹ کے اوپر کہ احمد بھائی والا 90 ہزاریہ، ایک خبیب نام کا آدمی شرارتی، اس نے نیچے آگے کمنٹ کیا کہ احمد والا 90 ہزاریہ تو کھانے والا ہے۔ ہاں جی، اب آپ کو میں اس ویڈیو میں منافقت بھی لوگوں کی بتا دیتا ہوں اور تھوڑی سی آپ کے سامنے یہ باتیں ڈسکس کر دیتا ہوں۔ میں گھر سے جب نکلتا ہوں نا دوستو روز، تو میں بڑا پازیٹیو ہو کے آتا ہوں کہ میں نے آج یہ پرندے دکھانے ہیں ویڈیو میں نے ان کا شوق کروانا ہے۔ اور جب کوئی نہ کوئی پوسٹ میرے سامنے آ جاتی ہے یا ایسی چیز میری نظروں سے گزر جاتی ہے تو مجھے اتنا غصہ چڑھتا ہے کہ جب میں ویڈیو بناتا ہوں شوق کے لیے، لیکن بیچ میں جو ہے مجھے ایسے لوگوں کی کوئی نہ کوئی بات ذہن میں آ جاتی ہے۔ چلیں آج ڈسکشن سٹارٹ ہو گئی ہے تو میں آپ کے سامنے رکھ ہی دیتا ہوں۔ احمد بھائی والا 90 ہزاریہ جی کھانے والا ہے۔ اگر احمد بھائی کا 90 ہزاریہ کھانے والا ہے نا، تو جناب پاکستان کے اس ٹائم پہ مشہور ترین استاد اقبال خان پنوخیل صاحب کے پاس آپ چلے جائیں، ان کی آئی ڈی پر ایک ویڈیو لگی ہوئی ہے 8 لسانی مرغوں کی۔ وہ لنک مجھے بھیجا بنیامین بھائی نے، جو جیل سپریڈنٹ ہیں جناب ڈیرہ اسماعیل خان والے۔ 90 ہزاریے کا 1 یا 2 پٹھے گئے تھے، خیر گئے تو زیادہ تھے بنیامین بھائی کے پاس، کافی ٹائم ان کے پاس برڈز جاتے رہے ہیں پپلاں سے بھی۔ اب میں بلڈ کی بات کر رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں کہ 90 ہزاریے کا بلڈ ہے کیا اور یہ کرتے کیا ہیں۔ 90 ہزاریے کا جو اپنا باپ ہے، ساوا مشکا مرغ تھا، وہ 10 دفعہ ونر رہا ہے۔ اور خیر میں جب خضر بھائی کے پاس گیا تو میں ان کا انٹرویو بھی ریکارڈ کروں گا۔ استاد نواز سے میری ملاقات ہوئی، اگر کافی ٹائم پہلے ہوتی رہی ہے تو میں خانپور والے ان کا بھی ریکارڈ کروں گا۔ مجھے یہ بات خضر بھائی نے بھی بتائی ہے، خضر ستی نے، اس کے علاوہ رانا اکرام نے بتائی، اس کے علاوہ پپلاں والوں نے بتائی، میاں والی سے کئی بندوں نے مجھے بتایا۔ ظاہر ہے میں تو وہاں موجود نہیں تھا، لیکن 90 ہزاریہ کے باپ کے بارے میں ہم نے یہ سنا ہے مستند ذرائع سے، اور سب بندوں کا ایک بیان ہے کہ اس کا باپ 10 دفعہ لڑا تھا اور 11ویں دفعہ جو ہے وہ مرغ کو یا عارضے والا کیل لگا تھا یا کانا ہو گیا تھا۔ اب یہ مجھے کنفرم نہیں ہے، صحیح یاد نہیں ہے۔ مرغ جو ہے وہ اٹھا لیا گیا تھا، آخری فائٹ جو تھی وہ پوری نہیں ہونے دی اور مرغ جو ہے بچا لیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد وہ مرغ پپلا میں آ گیا تھا زبیر بھائی کے پاس، شاید فاروق نام سے جن کی آئی ڈی۔ اچھا میں تو کھل کے نام لیتا ہوں، میں نے تو کبھی کریڈٹ لینے کی کوشش ہی نہیں کی، کیونکہ میں نے تو پرندہ لیا ہی شاید فاروق سے ہے، زبیر لوگوں سے لیا، اور میں نے بھی نہیں لیا، چھوٹے بھائی نے لیا تھا، ان لوگوں سے نہیں سنبھالا گیا، بھائی نے اور اس کے ایک پارٹنر نے مل کے لیا تھا، ان لوگوں سے پرندہ نہیں سنبھالا جا رہا تھا، تو میں نے ان سے لے کر کھڈے میں کھڑا کیا، خدمت کی پرندے کے ساتھ، کوئی جادو ٹونے کیے جناب، تو اس کے بعد مرغا میرا سیٹ ہو گیا۔ پھر فرٹیلیٹی نہیں تھی، پھر فرٹیلیٹی کا علاج کیا، الحمدللہ بچے بھی نکالنے لگ گیا، اس کے بچے بھی آپ نے دیکھے ہیں، پٹھیاں بھی اب 2-2 سال کی ہوئی ہیں۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ 90 ہزاریے کے باپ کی جو بات ہے، اس کا باپ لڑا ہوا تھا 10 دفعہ۔ عارضے والا مرغ آیا زبیر بھائی کے پاس جناب، انہوں نے جب بچے کروائے، کبھی ہم ٹائم نکال کر نا جائیں گے پپلاں بھی، اور ڈائریکٹ ان لوگوں کے منہ سے ایک ویڈیو ریکارڈ کریں گے اور آپ کے سامنے اس کی ہسٹری رکھیں گے کہ اس مرغ کے اندر خون کس قسم کا ہے۔ میں ویسے ہی 90 ہزاریہ نہیں کرتا، یہاں پر میرے اپنے گھر کے اتنے اچھے مرغ موجود ہیں تو مجھے کسی اور مرغے کے قصیدے کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن مجھے یہ مرغ اس لیے پسند ہے کہ اس مرغ کے اندر ایک تو یہ نایاب بہت زیادہ ہے، جتنی مرغ بازی اور مرغ بانی ہم سمجھتے ہیں، بھائی ایسا مرغ وہ جو کہ ہزاروں سال نرگس بے نوری پہ روتی ہے، اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، تو یہ دیدہ ور ہے، یہ دیکھنے کے قابل ہے۔
ہم نے کئی سال شوق کیا، 15 سال شوق کیا ہے، روز روز مرغیاں ایسے بچے نہیں جمتی، ٹھیک ہے، روز روز ایسا انڈا نکلتا ہی نہیں ہے جس میں سے ایسا بچہ نکلے، یہ سمجھ کی بات ہے۔ اور جو مخالفین ہیں وہ بھی اندر اندر اس بات کو ضرور مانتے ہیں کہ واقعی یار 90,000 یہ کی ایک کلاس ہے۔ اور جن لوگوں کے گھر کا یہ برڈ ہے انہوں نے بہت عرصہ یہ مرغ رکھا، اور جب انہوں نے دیا بھی تھا تو ہمیں جو انہوں نے مجبوری بتائی، اللہ جانے اندر کی مجبوری کیا تھی، ان کو فرٹیلیٹی کا مسئلہ تھا، ان کو کیا پرابلم تھا، لیکن ہمیں جو مجبوری بتائی گئی تھی وہ یہی تھی کہ بھائی کی شادی کرنی ہے، پیسوں کی ضرورت ہے تو ہم مرغا دے رہے ہیں، ساتھ اس کے پٹھے پٹھیاں بھی شامل تھے۔ ایک بڑی ڈیل تھی، اس سے پہلے بھی ہماری ایک بڑی ڈیل رہی، ایک دفعہ ہماری ان کے ساتھ تقریباً 18 پٹھوں کی ڈیل ہوئی تھی، ان کے گھر سے پلے ہوئے 18 پٹھے لے کر آئے، اور وہ 18 پٹھے میں نے سیل کیے۔ ایک جو تھا اس کو ٹانگوں کا مسئلہ تھا، ٹھیک ہے، وہ لڑ نہیں سکتا تھا۔ 17 پٹھے میں نے سیل کیے، میری پرانی ٹک ٹاک آئی ڈی جو ڈیلیٹ ہو گئی ہے اس کے اوپر وہ 18 پٹھے دوسرے فارم میں گھاس جب لگا ہوا تھا اور اکٹھے پھر رہے تھے، اس میں سے کچھ رتے تھے اور زیادہ تر مشکے تھے۔ بھائی وہ 18 پٹھے جو میں نے سیل کیے اس میں سے 13 پٹھے ون ہوئے ہیں، 13 پٹھے ون ہوئے ہیں۔ جو سب سے زیادہ نامینیٹڈ پٹھا نکلا ہے وہ ڈاکٹر زہیب کے پاس نکلا ہے اوکاڑا میں، جو جناب کھلے کیل تو کمال والا تھا ہی، لیکن اس نے 2 مرغے بند گدی مارے ہیں، اور ابھی 2 سال ہو گئے ہیں میں ان سے زہیب بھائی سے، ڈاکٹر صاحب سے وہ پٹھا مانگ رہا ہوں کہ مجھے بھیج دیں کہ میں نے اس کی بریڈ کروانی ہے، لیکن وہ پٹھا جو ہے مجھے نہیں دے رہے۔ اس کے بعد جناب ان پٹھوں میں سے میں نے اور کافی دوستوں کو دیے، کوٹلہ عرب علی خان دیے، گجرات دیے، جناب میں نے جیلم میں ایک پٹھا دیا، 2 پٹھے میں نے مرغا والوں کو دیے، اور مرغا والوں کا پٹھا بھی 1 دفعہ یا 2 دفعہ ون ہوا تھا رتا مشکا، اور ایٹ دی اینڈ ان کے کھڈوں کی چھت گر گئی تو اس میں وہ مر گیا تھا۔ مقصد کہنے کا یہ ہے 18 پٹھے تو ہم وہ لے کر آئے جو میں نے دیے۔ اس کے بعد پھر 35 پٹھے میرے پاس پھر ایک دفعہ آئے، جن کو دیکھ کر ولیج انفو والا بھائی میرے پاس آیا اور اس نے ویڈیو ریکارڈ کی تھی۔ دوستوں کہنے کا مقصد پتہ ہے کیا ہے؟ اچھا پشاور میں اور نوشہرہ میں اس کے پٹھے ون ہوئے جو میرے ہاتھوں کے دیے ہوئے گئے تھے، اور جو ہم نے بچے خریدے تھے پپلاں والوں سے، نلی صاف پٹھے خرید کر دیے تھے، اور پھر جب مرغے ان کے پاس جوان ہوئے، مالا کنڈ میں ایک پٹھا جناب 2 دفعہ ون ہوا 90,000 کی، مجھے آہستہ آہستہ چیزیں یاد آ رہی ہیں۔ وہ بھی پٹھا بعد میں مر گیا تھا، میں نے دیا 40,000 کا تھا، بعد میں نے بھائی کو ₹1,00,000 کی آفر کی تھی 2 دفعہ جیتنے کے بعد کہ بھائی آپ نے واپس کرنا ہے تو ₹1,00,000 کی میری آفر ہے۔ تو دوستوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو بندہ بکواس کا ایک نہیں، ایسے کئی ہیں بکواس کرنے والے جو کہتے ہیں جی یہ کھانے والا ہے، تو احمد کے پاس آ جائے تو کھانے والا ہے، ٹھیک ہے، اور جناب استاد اقبال خان پونو خیل صاحب کے پاس اس کی بریڈ جائے اور وہ لڑے تو وہ لڑنے والے ہیں، اور وہ جناب وہ لسانی بھی ہیں، اور وہ سارا کچھ جائز بھی ہے۔ اب میں آپ کو اگلی بات بتا دیتا ہوں کہ میرے پاس جو سورسز ہیں، مجھے جناب خود کسی دوسرے بندے کے منہ کی بات نہیں ہے، مجھے خود بنیامین بھائی نے، یہ ویڈیو میں ان کو بلکہ لنک بھی بھیجوں گا، مجھے خود بنیامین بھائی نے ڈائریکٹ 90,000 کے پٹھے جو انہوں نے خریدے ان کے جیتنے کی ویڈیوز بھی بھیجی ہوئی ہیں۔ ایک پٹھا انہوں نے مجھے بتایا کہ 5 دفعہ ہمارے پاس ون ہوا ہے، ایک پٹھا 2 دفعہ ون ہوا ہے، اور اس کے پٹھوں کے آگے جو پٹھے ہیں، اس کے پٹھوں کے آگے جو پٹھے ہیں ان میں سے ایک پٹھا اقبال خان پونو خیل صاحب کے پاس 5 دفعہ کا ونر ہوا۔ یہ مجھے انہوں نے بات بتائی، اور مجھے انہوں نے جو لنکس دیے ان کے اکاؤنٹ سے وہ بھی میرے پاس پڑے ہوئے ہیں چیٹ میں، کہ اس کی بریڈ کی آگے جو بریڈ ہے وہ بھی بھائی میدانوں میں جا کر لڑ چکی ہے اور اپنا آپ منوا چکی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں اگلی بات، منافقت۔ اب لوگوں کی منافقت، آج ولاگ کیونکہ لمبا ہے نا، اب آپ سنتے جائیں۔ جس دن 90,000 خرید ہو کر پپلاں سے وہاں بچراں پہنچا، ہمارا ایک دوست رہتا ہے شفاء اللہ وہاں بچراں میں، جس کی سمجھ کو میں یہ مانتا ہوں کہ اس کو مرغوں کی اتنی سمجھ ہے کہ شاید جتنے لوگوں کے ساتھ میرا میاں والی میں انٹریکشن ہے، ایک ناصر بھائی اور ایک شفاء اللہ بھائی، یہ 2 بندے جو ہے پرکھ کرنے میں بہت اوپر ہیں۔ اور اصل میں میرے اور مدثر اقبال بھائی کے جو سپلائر ہیں وہ بھی بیسیکلی مین 2 بندے یہی ہیں۔ مدثر اقبال بھائی کو بھی کافی سارے برڈز ان سے گئے اور میرے پاس بھی کافی سارے برڈز، خیر میں تو آگے سیل کرتا رہتا ہوں سیزن میں، تو آتے ہیں، بہرحال ہمارے جو سپلائر ہیں وہ کامن ہیں، کھول دیتے ہیں آپ کے سامنے باتیں۔ شفاء اللہ کے گھر جناب بیٹھے ہوئے تھے، مرغا پپلاں سے بکتا ہے، خرید ہوتا ہے، اور آئی تھنک سو 1.5 لاکھ روپے ڈیمانڈ کی جاتی ہے، اور بک کر جو ہے سودا کر آ کے جیسے تیسے کر کے 90,000 کا مرغ خرید ہوتا ہے۔ اور میں تو ہر پنڈی تھا، تو وہ لڑکے جو ہے وہ بھائی میرا اور وہ پہنچ جاتے ہیں شفاء اللہ کی بیٹھک پہ گھر، وہاں پر جناب مرغ آ جاتا ہے تو مجھے بتاتے ہیں کہ مرغ خرید ہو گیا ہے،
اور یہاں پر پہنچ گیا. تو مجھے پپلاں سے کالیں شروع ہو جاتی ہیں, تھوڑی دیر گزرتی ہے تو مجھے پپلاں سے کالیں آنے لگ جاتی ہیں اور بندوں کی. یعنی جو بندے 90,000 کی بریڈ خرید کر آگے بیچتے تھے, ان بندوں میں سے کسی ایک بندے کی مجھے کال آ جاتی ہے کہ بھائی آپ کے بھائی نے 90,000 مرغا خریدا ہے اور وہ بھی شفاء اللہ کے پاس ہے, وہاں بچرا میں بیٹھا ہوا ہے, آپ کی مہربانی ہے آپ اوپر اتنے پیسے لے لیں اور یہ مرغا یہیں پہ چھوڑ دیں, یہ پنڈی نہیں جانا چاہیے مرغا. یار ہمارے علاقے کی بات ہے, ادھر اس کی مشہوری ہے, اس کا یہ ہے, اس کا وہ, بڑی ساری باتیں ہوئیں. بہرحال اب میں بندے کا نام بھی نہیں لیتا کیونکہ آپ کو پتہ ہے پھر ذاتیات والے مسئلے بن جاتے ہیں. مجھے پپلاں سے کالیں آنے لگ گئیں, اتنا نفع لے لو اتنا نفع لے لو. یہ تو بات وہاں ختم, ہم نے رفع دفع کہہ دی کہ یار مرغا اپنے لیے لیا ہے اور یہ بیچنا. اب ان کو یہ پتہ تھا کہ مرغا احمد نے لیا ہے, ثانی نے نہیں لیا. ککڑ بھائی جی تھوڑے دن ساڑھے کو جس ٹائم آ گیا رہ گیا, میں کچھ ٹائم بعد ویڈیو لا دیتی. مجھے ایک اور پپلاں کا بندہ میٹھا میٹھا ہو کے میرے ساتھ رابطہ کرتا ہے, جو کہ شکاری ہے, جواری ہے, مرغ لڑاتا ہے, میں اس کا نام نہیں لیتا. اور وہ بندہ مجھے کہتا ہے, مجھے یعنی غلط کرنے کی کوشش کرتا ہے. مجھے ساری چیزوں کا حالانکہ پتہ تھا, حقائق کا پتہ تھا, اور مجھے وہ اس طریقے سے غلط کرنے کی کوشش کرتا ہے. یار آپ کے اپنے جو لسانی ہیں یہ بہت زیادہ اچھے مرغے ہیں, آپ نے اگر 90,000 اپنی مادیوں میں ڈال دیا تو آپ کے مرغے بغیرت ہو جائیں گے. میں نے کہا جی وہ کیسے؟ جکھے یار سونے ڈھیگن پر اکا بغیرت ہیں. یہ اس بندے کے منہ کے الفاظ جو مجھے آج تک نہیں بولتے کہ اے سونے ڈھیگن پر اکا بغیرت ہیں, اے بھڑ دے کوئی نان. میں کہا جی کیوں تساں بڑھائے نہیں, تو ان پتہ ہے جی اساں بہوں ڈٹھے ہیں, ساڑھے علاقے دے ہیں, اساں دیکھ دے رہے ہیں. بہرحال اپنی زبان میں اس بندے نے مجھے بڑا غلط کرنے کی کوشش کی, اور ایٹ دی اینڈ اس نے مجھے ایک مشکے مرغے کی تصویریں اور ویڈیو بھی واٹس ایپ کر دی کہ آپ 90,000 بکتا ہے تو بیچ دو, اس سے جان چھڑاؤ, اس مرغے کی بریڈ نہیں کرانی. اور جناب آپ کو میں یہ مرغا دیتا ہوں, یہ بڑے سخت پیر مارتا ہے, یہ عارضے ڈال دیتا ہے, یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے. میں کہا یار یہ تیرا ککڑ چنگا ہے نا بہت, تو اس طرح کر ککڑ میں بھیج دے, میں چیک کرساں میرے معیار تے پورا لتھیا, تو میرے کو پیسے لے لیں وہ بھی آ جاسی. خیر ہے اسی تو ویسے ہی کلیکشن اکٹھی کر دیں, ہم تو ویسے ہی اچھے مرغے خریدنے کے, بریڈ کرانے کے, بچے پالنے کے شوقین ہیں. ہم تو ایک ایک پیس جو ہے جوڑنے والے لوگ ہیں, ہم تو ضائع کرنے والے ہیں ہی نہیں. تو آپ وہ بھی بھیج دو. مرغا بڑا اچھا تھا جو اس نے مجھے دکھایا, لیکن 90,000 کے پاؤں جتنا بھی اصیل نہیں تھا. تو آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں یار کہ یہ جو باتیں ابھی ہو رہی ہیں نا, یہ وہ جو کہ ایک بندہ تھا نا, تو وہ کھوتے کے اوپر بیٹھ کے جا رہا تھا, لوگوں نے کہا کہ کھوتے دے اتنے بہ کے زور پایا ہوئے کھوتے نو دکھ دے رہے ہیں. اگلے چوک گیا تو اگلے چوک جا کے اچھا وہ کھوتے تو لے گیا, نال ٹورن لگ گیا. اگلے چوک گیا, لوگوں کا کتنا بے وقوف ہے, سواری کول کھوتے نال ٹور رہا ہے, اس کے لوگ انج بھی نہیں راضی. او جناب کھوتا وہ سر تے چا لیا, تو اگلے چوک گیا تو لوگوں کا کتنا بے وقوف ہے, کھوتا سر تے چائی. جا کہ یار میرے کو آخری آپشن نہیں سی کھوتا سر تے چان والا, ہوں میرے کو چوتھا آپشن کوئی نہیں. تو بھائی بات یہ ہے کہ جو لوگ پہلے بات کیا تھی, اب آپ دیکھیں کہ 90,000 ہمارے پاس اس لیے آیا کیونکہ ہم نے اس کی جو بریڈ تھی وہ اچھے پیسوں میں بہت زیادہ خرید کی ہوئی تھی, اور ان لوگوں کو پتہ تھا جنہوں نے یہ بیچا کہ یار یہ لوگ پیسے بھرنے والے ہیں, لہٰذا پہلی آفر ان کو دینی چاہیے, ہمیں اچھے پیسے یہاں سے مل جائیں گے, باقی کہیں سے نہیں ملیں گے. بعد میں جو لوگ ہمیں پیسے بڑھا کر لگاتے رہے, ان کی پہلے کوشش یہ تھی کہ ہم پیسے توڑ لیں, ہمیں 70 کا مل جائے, ہمیں 50 کا مل جائے, ہمیں 80 کا مل جائے. ایون مجھے بعد میں ایک بندے نے یہ بھی کہا کہ زبیر لوگ اپنے منہ سے 70,000 کا دے رہے تھے, تو آپ نے کیسے 90 کا لے لیا ہے؟ تو میں نے کہا بھائی جب مل رہا تھا تو آپ نے نہیں لیا, تو ابھی تبصرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. بہرحال میں نے تو کبھی 1,00,000 2 لاکھ اور 5 لاکھ بھی ریسنٹلی میں نے ایک لڑکے کو بیچ میں ڈال کر, مجھے ایک مرغا پسند آیا ہوا ہے, میں نے اس کو کہا کہ اس بندے کو 5 لاکھ روپے کی آفر دو, اگر یہ اس بندے کی اپنی خرید کو 1.5 لاکھ کے راؤنڈ اباؤٹ ہے اس مرغے کی, لیکن میں نے 5 لاکھ کی آفر پہلی دلوائی ہے کہ اس کو کہو کہ اگر یہ 5 لاکھ کا مرغا دیتا ہے تو میں لینے کو تیار ہوں. یعنی اپنے شوق کی بات ہے, نہ کوئی لڑائی دیکھنی نہ کچھ اور, بس مرغے کی نسل پرکھ کرنی ہے, اپنی سمجھ میں آتا ہے تو ٹھیک ہے بھائی, سنبھالنا ہے, شوق کی بات ہے, تو اس میں تو تکلیف ہونی نہیں چاہیے. اچھا اب یہ ساری چپیڑیں میں مار رہا ہوں اس خبیب کے منہ پہ, جس بغیرت کو شرم نہیں آتی بات کرتے ہوئے کہ احمد بھائی والا کھانے والا ہے. بھائی یہ جو ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں نا, یہ ساری چیزیں آن دا ریکارڈ موجود ہیں کہ 90,000 کا بلڈ پنو خیلوں کی پارٹی سے لڑ چکا ہے, وہ اپنے ہاتھوں سے لڑا چکے ہیں. اس کے بعد جو ہیں بنیامین بھائی, ان کے ساتھ میری ڈسکشن ہو چکی ہے, ان کے پاس 90,000 کے پٹھے 4 5 دفعہ ون ہو چکے ہیں, جو میں نے 35 پٹھے ایک دفعہ خریدے, 18 پٹھے ایک دفعہ خریدے, کم سے کم 30 پٹھوں کا ریکارڈ میرے پاس موجود ہے, جن میں سے
منیمم بھی جو ہے وہ 2 دفعہ لڑے ہوئے پٹھے موجود ہیں، کوئی شاذر ناظر کو بیچ میں ایک دفعہ والا ہوگا۔ تو جس کا اتنا پورا ریکارڈ موجود ہے، جس کے باپ کا ریکارڈ موجود ہے، یہ مرغ خود نہیں لڑ سکا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لڑا اس لیے نہیں ہے کہ ظاہر ہے اس کا باپ عارضے میں تھا، اتنی بریڈ وہ لے ہی نہیں سکے، ایک تھا یا 2 تھے، یہ 1-2 بچے تھے جس میں ساتھ کچھ مادیاں تھیں، 1-2 پٹھیاں تھیں، تو اتنے بچے ان کے پاس نکلے ہی نہیں تھے کہ یہ جناب اس میں سے جو ہے وہ سنبھالتے، اور بہت زیادہ آپشنز ہوتے تو مرغوں کو پیڑوں میں لے کر جاتے، اور خود بھی یہ بندے لڑانے والے نہیں ہیں، یہ بچے کرانے والے، شوق کرنے والے لوگ ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے پاکستان کے اندر لوگ پتہ نہیں، صرف دیکھیں آپ کہ مرغوں کی فیلڈ میں یار کتنے حاسد ہیں۔ جو میں کہتا ہوں کہ جن لوگوں کے لاکھوں کروڑوں کے کاروبار ہیں ان کے ساتھ حسد کا لوگوں کا معاملہ کیا ہوگا؟ یار یہاں پر کوئی 4 مرغے اچھے رکھ لے تو اس کے حاسدین کی گنتی نہیں پوری ہوتی، اتنا حسد ہے، اتنا حسد ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال سمجھ اپنی اپنی ہے بھائی، شوق اپنا اپنا ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں چونکہ لڑائی کے خلاف ہوں، میں کہتا ہوں کہ مرغے جو ہیں وہ لڑانے نہیں چاہیے، جوا نہیں کھیلنا چاہیے، یہ غلط کام ہے، اور میرے پاس اس سارے معاملے میں ڈھیروں دلائل موجود ہیں، لیکن کیونکہ جکہ خاصاں دیگا لاما آگے نہیں مناسب کرنی، مٹھی کھیر پکا محمد تے کتیاں آگے ترنی۔ ایک بات اور ڈسکس کر دیتے ہیں جاتے جاتے، اگر شکاری حضرات یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم لڑاتے ہیں، لڑائے بغیر مرغے کی غیرت کا نہیں پتہ چلتا اور بلڈ کا نہیں پتہ چلتا، اور پھر یہ کہتے ہیں احمد بھائی آپ نے بھی تو جناب مرغے تپے گھسے ہوئے اور لڑے ہوئے اور خونی خاندانی رکھے ہوئے ہیں کہ جن کے پیچھے ریکارڈ موجود ہیں، یا جو ان مرغوں میں سے ہیں جو لڑے بڑے ہیں، تو یار وہ میں نے تو نہیں لڑائے ہوئے، میرے ہاتھ سے کوئی لڑا ہے یا میں نے لڑایا ہے؟ ہاں البتہ جن لوگوں نے لڑائے یا کیے وہ ایک الگ بات ہے، مجھے تو مرغے اپنی اصالت، اور اگر یہ نہ بھی لڑے ہوئے ہوتے، یہ نہ بھی لڑے ہوئے ہوتے، یا ان کے باپ دادا نہ بھی لڑے ہوئے ہوتے، کوئی کچھ بھی نہ ہوتا، کلین چٹ ہوتی، تو یار پھر بھی میں ان کو نا ان کی اصالت اور خوبصورتی کے بیس پہ صرف میاں والی کا ریجن ان کے ساتھ لگ گیا نا، کیونکہ میاں والی کے مرغے بغیرت ہے ہی نہیں ہیں۔ جب گاڑے ہو جاتے ہیں تو بعض مرغوں کی لڑائیاں سلو ہو جاتی ہیں، ان بریڈ ہو کر، یا بہت زیادہ گاڑے اصیل جب ہو جاتے ہیں تو لڑائیوں میں تھوڑی سی سستی آ جاتی ہے یا وہ معاملات، لیکن جب ان کا پر چیرا جاتا ہے تو ان میں سے ایک اچھے اصیل میں سے میرا کنسیپٹ یہ ہے کہ 1000 فائٹر نکالے جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو باقی مقصد دوستوں کہنے کا یہ ہے کہ پرکھ کی اور پہچان کی بات ہے، اور پھر کوئی کسی پہ زبردستی تھوڑا ہی ہوتی ہے کہ تم یہ رکھو اور تم وہ رکھو۔ لوگوں کو پیرٹ بیگ بھی پسند ہے، لوگوں کو شامو بھی پسند ہے، اور لوگوں کو دیسی بھی پسند ہے، کئی لوگوں نے گولڈن مصری رکھے ہوئے ہیں، ان کو وہ بہت پیارے لگتے ہیں۔ تو یہ ہر بندے کی اپنی سمجھ شوق کی بات ہے۔ باقی یار ہم جو یہ شوق شکار کی باتیں کرتے رہتے ہیں اس لیے کہ ہمارا چونکہ دیکھنے والا طبقہ وہ ہے کہ جو اسی فیلڈ سے منسلک ہے یا ریلیٹڈ ہے۔ اور یہ آج کی ساری ڈسکشن میں نے سٹارٹ کہیں اور سے کی تھی، میں نکل کہاں گیا ہوں، لیکن آج یہ ساری باتیں میں نے کر اس لیے دی ہیں دوستوں کہ چند ایک بغیرت لوگ جو سوشل میڈیا پر اپنی اوقات دکھاتے ہیں، جن کی اوقات ہی نہیں ہے ایسے مرغے کو ہاتھ میں پکڑنے کی بھی، ایسے مرغے کو کبھی ہاتھ میں پکڑ کر اس کا وجود اور اس کی نلیاں دیکھنے کی بھی، ٹھیک ہے، اور باتیں وہ کرتے ہیں اپنی، ان کی آئیڈیاں جب میں کھول کر دیکھتا ہوں نا تو آگے یقین مانے ٹرلے مرغے ہوتے ہیں، اور پھر میرا دل جلتا ہے کہ یار کس قسم کے لوگوں کو ٹک ٹاک ہاتھ میں آ گئی ہے اور اجازت مل گئی ہے خرافات بکنے کی۔ بہرحال کوئی بات نہیں، ہر بندے کی آئیڈیا ہے، وہ جو بکواس کرنا چاہے کر سکتا ہے، وہ پوزیٹیو کنٹینٹ بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے، لیکن اس سے شوق متاثر ہوتا ہے۔ کیسے؟ جیسے میرے جیسا بندہ جو انفارمیٹیو ویڈیوز شوق سے بناتا تھا کہ یار دوستوں کا لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے، اب میرے جیسا بندہ شوق سے وہ ویڈیوز بنانا بند کر گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے گھٹیا لوگوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ میں نے آرگینک ہیلتھ پاؤڈر کا نسخہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیا ہوتا، لیکن جب میرے پر چیزیں آشکار ہوئیں اور کھلیں تو بھائی میں نے اس کو شیئر کرنے کے بجائے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں نے ہمیشہ فری میں نسخہ جات، طریقے اور اپنے ایکسپیرینسز شیئر کیے ہیں، اور ہمارے جو محبت کرنے والے ہیں وہ تو چلو فائدہ اٹھائیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، لیکن جو بد نسلیں ہمارے اوپر غلط کمنٹس بھی کرتے ہیں اور پھر فائدہ بھی ہمارے بتائے ہوئے نسخوں سے لے جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے پاس کوئی نسخہ ہمارا نہیں جانا چاہیے، نہ ہی تجربہ جانا چاہیے۔ تو میں اب اتنی کی چیزیں شیئر کرتا ہوں کہ جتنی مجھے لگتا ہے کہ خیر ہے، پہیاں جاون کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جو میری انتہائی قیمتی معلومات ہے میں سمجھتا ہوں کہ میرے نزدیک جو راز ہیں اپنی ایک کامیاب فارمنگ کے الحمدللہ وہ میں اپنے پاس چھپا کے رکھتا ہوں، اور اس سے وہ لوگ بھی محروم رہ جاتے ہیں کہ جو لوگ سیکھنا چاہتے ہیں، جو تجربات سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے میری 15 سال کی اس فیلڈ کے اندر جو ہے وہ سروس ہے، ایکسپیرینس ہے،
مختلف تجربات ہوتے ہیں، مختلف بندے کے اوپر وقت گزرا ہوتا ہے اور بہت سارے بندے نے چیزیں دیکھی ہوتی ہیں اور سیکھا ہوتا ہے، اور وہ پھر نئے شوقینوں کے لیے جو ہے ایک آسانی ہو جاتی ہے کسی بندے کا تجربہ۔ لیکن بس ایسے چند گھٹیا لوگوں کی وجہ سے میں نے ایکسپیرینسز شیئر کرنے جو ہے وہ کافی حد تک کم کر دیے دوستوں۔ اور یہ جو آرگینک ہیلتھ پاؤڈر پہ آج آ کر بھونکتے ہیں نا کہ یہ 2400 روپے کلو اور ایسے اور ویسے اور فلاں اور ڈھنگ باتیں کرتے ہیں، تو یار یہ بھی ایسے لوگوں کی وجہ سے ہی آج بک رہا ہے، یہ فری میں لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتا، یہ جو مثالہ ہے نا میرا، یہ آج لوگوں کے فری میں ہاتھوں میں ہوتا۔ کتنے نسخے میں نے آپ کو بتائے ہیں، ڈیروں نسخے 6-7 سال سے تو بتا رہے ہیں، یہ بھی لوگوں کے ہاتھ میں فری میں ہوتا، لیکن کیوں نہیں ہے؟ ایسے کمینے لوگوں کی وجہ سے نہیں ہے کہ جس تھالی میں سے کھاتے ہیں اسی میں چھید کرتے ہیں۔ اگر خاندانی اور نسلی لوگ سارے موجود ہوتے نا، جس طرح ہمارے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ایسے ہی اگر ساروں کا بیہیویئر ہوتا تو بھائی ہم بھی جو تجربات کر کر کے سیکھتے ہیں وہ سارا ہم فی سبیل اللہ آپ لوگوں کے آگے رکھ دیتے کہ یار خیر ہے، لوگ کم سے کم عزت کرتے ہیں، پیار دیتے ہیں تو ٹھیک، ادھر سیکھ لینی ادھر منافقت کرنی، تو پھر بھائی آپ پہ تجربے کرو تو آپ پہ لوڑ لو، نہیں ہے ساڑھے تجربے تو فائدہ چاہنا دے، پھر خریدو 600 روپے کا پیکٹ پا دا تے بھائی استعمال کرو، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو دوستو تھوڑی سی بات جاتے جاتے یہ بھی کر دیں کہ جن لوگوں کو ہمارا آرگینک ہیلتھ پاؤڈر 2400 روپے کا مہنگا لگتا ہے، ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو اس میں ہم نے 600 روپے کا ایک پاؤ کا پیکٹ رکھا ہوا ہے نا، یہ ایک 600 روپے کا پیکٹ آپ کے پرندوں کو ڈوبتی ہوئی کنڈیشن میں سے نکال کے ایک قسم کا تیرنا سکھا دیتا ہے، یہ ایسا جادو رکھتا ہے۔ سب سے پہلی تو چیز یہ ہے کہ ایک پاؤ کا پیکٹ جو 600 روپے کا وہ خالص کبھی بھی نہیں کھلایا جائے گا، 1 کلو کا پیکٹ کبھی بھی پرندے کو خالص نہیں کھلایا جائے گا۔ یاد رکھیں ہمیشہ آرگینک ہیلتھ پاؤڈر کو فیڈ کے اندر یا دانے کے اندر مکس کر کے استعمال کیا جائے گا، یہ ایک فیڈ ایڈیٹیو ہے، یہ واٹر سولوبل نہیں ہے۔ 2 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک وہ جو واٹر سولوبل ہوتی ہیں جو آپ پانی میں مکس کر کے پرندوں کو دیتے ہیں، دوسری وہ ہوتی ہیں جو فیڈ ایڈیٹیوز ہوتے ہیں کہ آپ اس کو جیسے اب سائمو سٹریس ہے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، وہ ہے تو بیسیکلی وہ کیمیکل ٹائپ ہے، ملٹی وائٹامن ہے، لیکن وہ اب اس کے 2 طریقے استعمال کرنے کے کہ آپ اس کو فیڈ میں بھی ڈال کر استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو پانی میں بھی مکس کر کے دے سکتے ہیں، وہ دونوں پراپرٹیز رکھتا ہے۔ یہ جو ہمارا آرگینک ہیلتھ پاؤڈر ہے یہ آپ پانی میں نہیں مکس کر سکتے، آپ اس کو پانی میں مکس کریں گے اس کی روڑیاں بنیں گی، پتھر بنے گا اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ گھلنے کے بعد چپچپی ہو جائیں گی، چپچپاہٹ کا شکار ہو جائیں گی، یعنی ایسی چیزیں ہیں کہ اگر ان کو، کیونکہ دیسی چیزیں ہیں تو پانی میں ڈالا جائے تو وہ لیس چھوڑ جاتی ہیں۔ جیسے آپ کو مثال دیتا ہوں کہ مکس دانے کے اندر سرسوں تارا میرا ہوتا ہے، اگر آپ اس کو بھگوئیں گے گیلا کریں گے تو سارا چپ چپ ہو جائے گا، لیس چھوڑ، کئی چیزیں ایسی مثالیں میں بھی ڈلی ہوئی ہیں کہ وہ پاؤڈر فارم میں چونکہ گرائنڈ ہوئی ہوتی ہیں، تو اب جیسے ہی پانی ان کو لگے گا تو وہ اپنی روڑیاں بنانے لگ جائیں گی، پتھر بنے گا اور وہ پھر چپ چپ ہوگی، اور وہ اس وے میں یوز کرنا نہیں ہے، اس کو کرنا ہی ڈرائی فارم میں یوز ہے۔ تو ایک 600 روپے کا پیکٹ دوستو 12 سے 15 کلو فیڈ میں دانے میں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جیسے ہی پرندے کے اندر وہ جانا ہے، کیڑے بار آزما درست، کبھی پوٹا باندھ ہی نہیں ہوتا، یعنی پوٹے باندھ والا مسئلہ ہی جڑ سے ختم، کہ اگر پرندے نے اتنا بھر کے پوٹا کھا لیا نا، اتنا بھر کے پوٹا کھا لیا کہ یار پوٹا پھٹنے والا ہو گیا اور آپ کو ڈر پڑ گیا کہ بھائی یہ جناب اتنا پرندہ دانہ کھا گیا ہے تو یہ تو پوٹا بند کر جائے گا، تو اگر اس میں آرگینک ہیلتھ پاؤڈر شامل ہے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ پوٹا بند ہو جائے۔ ایون رضوان بھائی کے پاس جب وائرس پڑا، اٹیک ہوا، انہوں نے اپنے سارے پرندوں کو مثالے والی فیڈ چلائی، اور بعد میں جتنے لوگوں نے ان سے علاج پوچھا اپنی آئی ڈی پہ بھی انہوں نے یہ بتایا کہ یار بیماری میں بھی نہ وائرس میں بھی، اور اگر کوئی اور بیماری کو بیکٹیریل بیماری اس طرح کی اٹیک کر دیتی ہے تو یار آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اور کچھ بھی نہیں دینا خوراک میں، کوئی جیسے لوگ ڈبروٹی دودھ دیتے ہیں اور رس وغیرہ بھگو کر دیتے ہیں، تو یہی انہوں نے بتایا کہ مثالے والی فیڈ استعمال کریں، بیمار پرندے کو اس کا ہاضمہ جو ہے وہ چلتا رہے گا، پوٹا بند نہیں ہوگا بیماری کے دوران بھی۔ تو یہ فائدے ہیں اس کے، اور جو بہت ٹاپ کے فائدے ہیں۔ اب آپ حساب لگائیں کہ ادھر پرندے کو بیماری پڑتی ہے، ادھر آپ کو پوٹا کھولنے کی پڑ جاتی ہے، کہ ظاہر ہے دوائی آگے تب چلے گی جب پوٹا کام کرے گا۔ تو اس دیکھیں کیسے پرندہ بچتا ہے کہ آرگینک ہیلتھ پاؤڈر سے پرندے کا ہاضمہ چل رہا ہے فیڈ سے اور مثالے والی فیڈ سے۔ اسی وجہ سے تو میرے پرندے اتنی بری حالت میں جا کر سوجنے کے بعد بھی ان کے ہاضمے خراب نہیں ہوئے یار، جو ان کے اندر علامات آئی تھیں بٹھیں دیکھ کر مجھے آئیڈیا ہو گیا تھا، تو میں نے ان کو مثالے والی فیڈ پر لگایا، ساتھ چھوٹے موٹے ٹریٹمنٹ کیے،
پرندے 15-20 دن میں واپس اپنے ہاضمے درست کر کے جگر گردے درست کر کے اب کتنے 6 مہینے تو گزر گئے ہیں. فیبرری میں آئی تھنک سو لگی تھی اور ابھی دیکھ لیں اگست آ گیا. ابھی آپ کے پرندے آپ کے سامنے نئی کریزیں کر رہے ہیں اور نئے پر نکال رہے ہیں اور بہترین طریقے سے اپنی جو ہے ان کی افزائش ہو رہی ہے. تو ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے, 30 منٹ کی بن چکی ہے. انشاءاللہ باقی ڈسکشن اگلی ویڈیو میں کریں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.